बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं आपके साथ नैयर अली। नाज़रीन, आज बहुत अहम फैसला जो है वो सामने आ गया। बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट से, और एक ऐसे वक्त में ख़ास तौर पर ये तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई थी जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनका आज आखिरी वर्किंग डे था, और आखिरी वर्किंग डे में जाते जाते चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरमीम के खिलाफ जो चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त थी उस पर फैसला सुना दिया है। और इस फैसले के बाद बहुत सारे जो आइंदा का जो सियासत है उसके ऊपर भी असरात देख रहे हैं। आइन के हवाले से जो है बहुत सारे सवालात उठ खड़े हुए हैं। अब अगर हम इस फैसले की बात करें तो ये 2-1 से ये फैसला सामने आया है, और इस फैसले में एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में से बहुत सारे केसेस जो हैं वो जो पहले जो ख़त्म हो चुके थे वो अब एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में आ चुके हैं। और इसके साथ साथ 50 से ज़ायद रेफरेंसेस हैं, जिसमें से कुछ जो है वो पहले ही वापस कर दिए गए थे नैब की तरफ से, और कुछ दीगर कोर्ट्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। अब वो तमाम केसेस जो हैं उनमें बरियत तो नहीं हुई थी, लेकिन अब वो तमाम केसेस जो हैं वो एक बार फिर एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में आ चुके हैं। और इसके लिए जो बुनियादी तौर पर शर्त रखी गई थी वो 50 करोड़ की हद से कम होने पर रखी गई थी। और अगर हम इसके पस मंज़र पे थोड़ी सी बात करें कि ये जो नैब तरमीम के हवाले से जो दरख्वास्त सामने आई थी वो दर हकीकत चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की थी। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इसके ऊपर समाअत का जो है वो आगाज़ किया गया था, और ये जो समाअत का आगाज़ किया गया था ये नवंबर 2022 में इसके ऊपर समाअत शुरू हुई थी, और केस की कमोबेश 53 समाअतें जो हैं वो हुई हैं, और कहीं पर 53 कहा जा रहा है, कहीं पर 55 कहा जा रहा है। तो इसलिए ये मैंने कमोबेश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 15 माह का अरसा लगा है इस केस के इख्तिताम होने में। और बुनियादी तौर पर जो इसमें एक मौक़िफ़ अपनाया गया था दरख्वास्त के अंदर, उसमें कहा गया था कि नैब तरमीम जो है वो आइन के मुनाफी हैं, और नैब कानून के सेक्शन 2, 4, 5, 6, 14, 15, 21, 23, 25 और 26 में की जाने वाली तरमीम आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 9, 14, 19 ए, 24 और 25 के बुनियादी हुकूक के बरक्स है। और यूँ जो है इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये भी सामने आई थी कि नैब कानून में 27 तरमीम से मुतालिक बिल जो है वो गुज़श्ता कौमी असम्बली और सेनेट से मई 2022 में पास हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये बिल जो है ये सदर मुमलिकत को भेजा गया तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, और जिसके बाद पीडीएम की हुकूमत ने जून 2022 में कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास को बुलाकर इस बिल को मंजूर कर लिया गया था। तो अब ये इस बिल के पास होने के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जाती है चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, और उसके ऊपर फैसला आ जाता है, और उस फैसले के मुताबिक जो है वो बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं, बहुत बड़े बड़े सियासतदान जो हैं, सियासी रहनुमा जो हैं मुख्तलिफ जमातों के, उनके खिलाफ जो केसेस ख़त्म हो गए थे, और ये बार बार कहा जा रहा था कि ये जो नैब तरमीम है इसके बाद इसकी बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, और तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ केसेस ख़त्म हो रहे हैं। तो वो भी सवालात उठ खड़े हुए हैं कि आया वो केसेस ख़त्म होंगे, नहीं होंगे, नैब किस तरह से उनको परस्यू करेगा, और अगर ये जो फैसला है इसके ऊपर एतराज़ात सामने आते हैं, इसके ऊपर जो है वो रिव्यू की तरफ जाना होगा तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि इसमें एक बुनियादी जो है वो नुक्ता ये है कि ये फैसला जो है ये 2-1 से सामने आया, और उन 2-1 में एक शख्स जो है उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल था जो रिटायर हो चुके हैं। तो रिव्यू का जो असूल है वो तो ये है कि वही बेंच ने ये फैसला दिया है वही इसको रिव्यू करने का मजाज है। तो इसमें एक आगे यूं बढ़ते जाएंगे प्रोग्राम में तो इसमें बहुत सारे सवालात भी उठेंगे, और बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके जहनों में उठ रहे हैं उसके जवाबात भी आपके सामने हम रखेंगे। हमारे पास आज जो पैनल है डिस्कशन के लिए उसमें शाह खावर साहब हैं, और शाह खावर साहब जो हैं वो सीनियर कानूनदान हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टा साहब जो हैं, जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और वो साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं। इसके साथ साथ लेटर ऑन हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर रहीम आवान साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन के, उनके सामने भी कुछ आइनी मामलात और कानूनी मामलात रखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीजर है उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। शाह खावर साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, गुड टू सी यू कहना चाहिए आज के फैसले के बाद, क्या कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? मेरा ख्याल है कि गुड टू सी यू का असल मतलब जो है अब पता चल गया है कि वो एक शाइस्ता जुबान में असल मैसेज किया था। तो हाँ,
हाँ, ये बड़ा न्यूट्रल की तरफ से ही ये जो है ये गुड टू सी यू भी थोड़ा सा मशकूक हो गया, ये कहना चाह रहे हैं हम? बहरहाल वो एक मानी खेज था और उसकी जो है असरात जो है मेरे ख्याल आज के फैसले से निकल आए। अब चले, ये तो एक लाइटर साइड पे एक बात है। बात ये है कि ये जो जजमेंट आज आई है ये बिल्कुल मुतवक्किल थी, और हमें जो जजेस की जो इस बड़ी लंबी समाअत जो आपने भी जिक्र किया कि 15 माह जो है ये समाअत मुहित रही, और इसमें जो ऑब्जर्वेशन आती रही, 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिसमें चीफ जस्टिस भी थे और जस्टिस दूसरे जो हैं हमारे जिन्होंने उसके हक में दिया है, इजाजुल एहसन साहब। लेकिन मंसूर अली शाह साहब के हमेशा रिमार्क्स जो थे वो अदरवाइज आते थे, और आपको याद होगा कि समाअत के दौरान भी अपने पिछले दिनों में उन्होंने एक नोट भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक अहम मामला है जिसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, और वो इस हक में नहीं थे कि पार्लियामेंट के जो है बनाए गए कवानीन को जो है वो इस तरह स्ट्राइक डाउन किया जाए। लेकिन बहरहाल अब ये एक फैसला आ गया है, और आखिरी दिन चीफ जस्टिस साहब का था और कल से वो सुबुकदोश हो जाएंगे। तो अब उसका जो है वो यही है कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि जो सिचुएशन थी पहले जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, उस पर तमाम सूरत हाल बहाल हो जाएगी, और जितने मुकदमात ट्रांसफ़र हो गए थे, वापस हो गए थे, दूसरी अदालतों में चले गए थे, वो अब तमाम जो है 7 दिन के अंदर उनको हुक्म हुआ है कि वो वापस आ जाएं, और वो यकीनन फिर वो जितने भी लोग इससे फ़ायदा मंद हुए थे, मुस्तफ़ीद हुए थे, वो अब दोबारा स्क्वायर वन की पोजीशन पे आ गए हैं। आप ऐसे समझ लें कि जैसे वो लूडो का खेल होता है कि वो एक सांपों और सीढ़ियों 99 से वापस आ गए, 99 से वापस आके तो 4 पे खड़े आके इकट्ठे हो गए। अच्छा शाह साहब, ये तो चले एक फैसला है और इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो आने वाले दिनों में बहुत सारी सामने आएंगी, और बहुत सारे नाम बड़े बड़े हैं जिनके ऊपर जो है जो इसके बेनिफिशरीज थे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताइएगा कि जो आईनी पहलू है इसका, जिसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि अब क्योंकि ये फैसला आ चुका है, 2-1 से फैसला आया, चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, अब अगर रिव्यू में जाना चाहेंगे तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो इस पर रोशनी डालिएगा प्लीज। जी, रिव्यू का जहाँ तक है, देखिए रिव्यू का स्कोप तो होता तो बड़ा महदूद है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ये होगी कि चूंकि रिव्यू जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं वो तो ये तकाजा करते हैं कि रिव्यू को वही बेंच सुनेगा जिससे उसका फैसला किया है। लेकिन अगर कोई जज साहिब अगर नहीं है, जैसे आपके सामने सूरत हाल है, इसमें जो अपर जज हैं उमर रज़ा बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, वो तो फिर रिव्यू में नहीं होंगे, तो फिर तो यकीनन जो नए चीफ जस्टिस हैं वो फिर उनकी जगह किसी और जज को भी जो है वो शामिल कर सकते हैं, या इसको एक बड़ा बेंच भी जो है वो भी बनाया जा सकता है। तो वो तो फिर अभी नए चीफ जस्टिस के ऊपर मुनासर है। लेकिन रिव्यू का स्कोप जो है वो नॉर्मली बड़ा महदूद होता है। अब देखा यह जाएगा कि अगर जो नए जज शामिल होते हैं इसमें रिव्यू में, अगर रिव्यू फाइल होता है तब भी, तो फिर वो उसको किस तरीके से अटेंड करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आपने कहा कि रिव्यू का स्कोप बड़ा महदूद होता है नॉर्मली, लेकिन ये एक नॉर्मल केस नहीं है। जिस तरह से इसकी समातें हुई और जिस तरह से आखिरी रोज जो है वो जाते जाते चीफ जस्टिस साहब जो है इसका फैसला सुनाते गए, तो आपको क्या लग रहा है, अगर इस स्पेसिफिक केस की हम बात करें तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या रिव्यू जो है वो आ सकता है, और क्या निगरान हुकूमत इसका रिव्यू लेकर आएगी? रिव्यू लेकर आने वाला कौन होगा, किसके पास ये मैंडेट है? देखिए, ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने ही डिसाइड करना है, क्योंकि उसमें जो पार्टी थी वो फेडरल गवर्नमेंट थी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस वक्त यकीनन जो है एक निज़ाम जो निगरान हुकूमत है इस वक्त वज़ीर आज़म और उनकी काबीना है, लेकिन वो फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस वो काबीना तो है, वफाकी हुकूमत तो है वो। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो ये फैसला करते हैं तो इसके बारे में जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त आर्टिकल 188 आईन पाकिस्तान के तहत वो उसके इम्कानात मौजूद हैं कि वो कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका इम्कान है कि इस पर जो है रिव्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी, जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं आईनी पहलू जो है वो उन तक महदूद रहूँ। सियासी इम्प्लीकेशंस तो मौजूद है,
स्टेक्स की आपने बात की, तो सियासी जमातों के स्टेक्स हैं और सियासी जमातों के दीगर रहनुमा जो हैं बहुत बड़े बड़े रहनुमा हैं, जिनमें साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, या मोहम्मद नवाज शरीफ है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, 6 साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है उनके स्टेक्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनके ऊपर मैं बाद में यकीनी तौर पर बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर यह भी बताइएगा कि अगर हम तारीख की बात करें तो जिस अंदाज में इस केस का फैसला सुनाया गया है, आज यौम जमहूरियत है और आलमी सतह पर मनाया जा रहा है, और ऐसे मौके के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ का बनाया हुआ एक कानून जो कि एक डिक्टेटर की हैसियत से मशहूर है, और उस कानून को जो है वो इस तरह से उसके ऊपर फैसला आता है कि जो डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है वो बहाल हो जाता है और जो जमहूरी हुकूमत है वो एक तरफ रह जाती है और उसकी जो पेश की हुई तरामीम थी वो कलअदम करार दे दी जाती हैं। तो इस तरह के प्रेसिडेंट्स आप माजी में देखते रहे हैं, और अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? देखिए नहीं, बात ये है कि जब ये 1999 में ये बना था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसको उस वक्त जो है वो खान असफम यार वली खान जो है ANP के उस वक्त जो लीडर थे, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, इसकी वायरीज को, कि ऑन द टचस्टोन पे ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो उसकी बहुत बड़े बेंच में उसकी समाअत की थी। उसमें उसकी कुछ शिकें जो हैं वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन बाय एट लार्ज इसको उन्होंने बहाल रखा था। कुछ चीज़ें बाद में गवर्नमेंट ने जो है उसमें वापस ले ली थी। लेकिन अभी ये जो तरमीम आई थी ये भी यकीनन पार्लियामेंट ने की थी, और वो दोनों हाउसेज ने और प्रेसिडेंट ने भी उसकी बाद में असेंट कर दी, तो ये था तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि अब ये जो तमाम चीज़ें, जैसे 90 दिन का रिमांड था वो फिर दोबारा बहाल हो गया है, जो कि इस अमेंडमेंट में पहले 14 दिन किया था, फिर उन्होंने फिर एक और अमेंडमेंट करके उसको 20 दिन कर दिया। इसी तरह जो जमानत का इख्तियार है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, वो भी अब सल्ब हो गया है। वो भी अब जिन्होंने जमानतें लेनी है वो हाई कोर्ट में जाएंगे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये मुश्किलात उन लोगों के लिए ज़्यादा होंगी कि जिनके खिलाफ अभी इंक्वायरीज होंगी और उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी, वो उनके रिमांड जो है वो मजीद 90 दिन होंगे, जो 90 दिन तक हो सकते हैं। जहाँ तक कि PMLN और PPP और बाकी जो लोगों को जो है वो उनके केसेस रिवाइव हुए हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ ये है कि वो इस तरह के बड़े लंबे लंबे रिमांड, फिजिकल रिमांड काट चुके हैं, मेजॉरिटी की जमानतें हो चुकी हैं, उनके ट्रायल्स जो थे वो ज़ेर तजवीज़ थे अभी, तो वो तो अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा मुश्किल उनके लिए होगी कि जिनके खिलाफ अब नए केसेस बनेंगे वो दोबारा उनको जमानत का इख्तियार हासिल नहीं होगा, वो सिर्फ आईनी दरख्वास्त हाई कोर्ट में दे सकेंगे, और उनका अगर गिरफ्तारी होती है तो वो फिर 90 दिन तक जो है उनका रिमांड हो सकता है, वो कि उसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट रेगुलेट करेगी वक्तों के साथ। लेकिन ये नए आने वाले केसेस में ये तमाम चीज़ें रिवाइव हो गई। शाह साहब, जिस तरफ आप निशानदेही भी कर रहे हैं कि जो माजी के जो जितने भी हमारे ऐसे लीडरान थे, ऐसे सियासी रहनुमा थे, या ऐसे जो बिजनेसमैन थे जिन पर करप्शन के केसेस बने और नैब ने उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की, उनको गिरफ्तार किया, 90 रोज़ के रिमांड जो है वो उस वक्त लिए जाते थे। तो अब ये बताइए कि खान साहब जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उन्होंने जिस वक्त ये कानून बनाया था तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, या उन्होंने इस तरफ सोचा नहीं होगा कि ये कल को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो आज हम देख रहे हैं, तो इसके चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त केसेस हैं, नैब केसेस, उनके ऊपर क्या असरात आप मुरतब होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो उमूमी तौर पे बात की थी, अभी आपने इमरान खान साहब का जिक्र कर दिया। बिल्कुल यकीनन जितने भी, चाहे वो इमरान खान साहब हों या PTI के जो लोग जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हुई हैं या हो रही हैं या होने जा रही है, या उनकी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी, या और भी मजीद जितने भी लोग हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाए जाएंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए वो सख्तियाँ बहाल हो गई हैं सारी, कि वो उसी रिगर्स ऑफ फिजिकल रिमांड और जो है जो दफ़ा 497 ज़ाब्ता फौजदारी जो कि जमानत कबल गिरफ्तारी को या बाद गिरफ्तारी को डील करती है, अब वो सहूलियात मैसर नहीं होंगी। अब उनको हाई कोर्ट से ही रुजू करना पड़ेगा आइंदा आने वाले उन मुल्ज़मान को जिनकी गिरफ्तारी मतलूब होगी नैब को।
اچھا اشرا صاحب، آخری سوال، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں. اگر اس کو نیب کے پہلو سے دیکھا جائے تو نیب کے کام میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نیب کی ذات کے اوپر اور نیب کے ادارے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب سارے کیسز جو ہے وہ واپس آئیں گے، ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا. نیب کو 7 دن کے اندر تمام ریکارڈ جو ہے وہ احتساب عدالتوں کو بھیجنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. دیکھیے بالکل، چونکہ یہ ججمنٹ ہے گو کہ یہ دو کی اکثریت سے ہے، 2-1 کی، لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، یہ بائنڈنگ ہے نیب کے اوپر بھی، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی، جب تک یہ ریویو نہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک جو تاثر یہ تھا کہ نیب جو ہے اس کے ناخن اور دانت جو ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں، اس فیصلے سے نیب کا ادارہ جو ہے وہ اب بالکل دوبارہ اسی مضبوطی میں اور اسی جو ہے وہ پاور کے ساتھ سامنے آ گیا ہے. تو یہ بات تو بالکل ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا کہ نیب جو ہے وہ اپنے جو اس کی ماضی میں جو اس کے پاس پاور تھی اور جس طرح سے اس کا استعمال ہو رہا تھا اس پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شاہ خاور صاحب سے، اور اب بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رحیم آوان نے، جو کہ سابق سیکرٹری ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار بھٹا صاحب، جو کہ سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں. دونوں کے سامنے جو ہے وہ ہم سوالات رکھیں گے آج کی نیب ترامیم کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس پر. تو ذوالفقار بھٹا صاحب، آپ نے بھی شاہ خاور صاحب کی ساری گفتگو ملاحظہ کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیب جس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم سنتے رہے، کوئی کہتا تھا نیب کالا قانون ہے، کوئی کیا بات کرتا تھا، کوئی کیا بات کرتا تھا، کوئی کہتے تھے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے نیب، تو اب یہ سارے کیسز جو ہیں یہ واپس نیب کو بھجوا دیے گئے ہیں، تو نیب پرانے والے فارمیٹ پہ آ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ والا فارمیٹ ٹھیک تھا یا یہ والا فارمیٹ ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو ترامیم کے بعد والا جو نیب تھا، جو ایک چیز میں آپ کو بڑی واضح کرتا چلوں کہ جب پرویز مشرف صاحب والا جو نیب تھا، جو بیسک چیز جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہے، اس میں جو اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے. جس وقت ماشاء اللہ کے دور میں اپائنٹمنٹ ہوتے تھے تو وہ بہت زیادہ سیریسلی اور بڑا سینسٹیو اسٹائل سے کسی بھی آفیسر کی انٹیلیجنس رپورٹ اور اس کا کئی سال کا بیک گراؤنڈ، بہت سی چیزیں دیکھ کے وہ لوگ لاتے تھے. اور ایک سال بھی سیٹ بعض اوقات خالی رہتی تھی، لیکن وہ انٹرویوز ہوتے تھے، لیکن جہاں ان کو شک پڑتا تھا کیونکہ بہت پیسہ انوالو تھا ان چیزوں میں، تو وہ اس بات کو بڑا کنسیڈر کرتے تھے. انفارچونیٹلی جس وقت بھی کوئی چیز پولیٹیکل ہاتھوں میں آتی ہے تو پولیٹیکل لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ان کو میرٹ سے، پاکستان کے اندر ان کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے ہی پولیٹیکل گورنمنٹ ٹیک اوور کرتی ہے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتی ہے کہ 2 ڈپارٹمنٹس کو اپنے قابو میں کرتی ہے. ایک پولیس ڈپارٹمنٹ اور ایک یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ایگزیکیوشن، جس طرح نیب ہو گیا، FIA ہو گیا، پولیس ہو گیا. ہمارے جتنے MNA MPA صاحبان ہیں اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں اور دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کی فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا تو پولیس میں جائے یا کسی ایسے ادارے میں جائے کہ جس کا انفلوئنس ہو اور یہ چیزیں سامنے آئیں. تو وہ پولیٹیکلی ہر MNA ٹھیک ہے بھٹا کوشش صاحب، کرتا ہے. یعنی آپ بھی اس بات سے ایگری ہیں کہ نیب جو ہے وہ ماضی میں استعمال اس کا جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا میلیفائڈی انٹینشنز کے ساتھ یا بہت زیادہ میلیفائڈی انٹینشنز کے ساتھ ہوتا رہا. ڈاکٹر رحیم آوان صاحب، میں واپس آتی ہوں بھٹا صاحب آپ کی طرف. اسی پوائنٹ کے اوپر میں ڈاکٹر رحیم آوان صاحب کی رائے جو ہے وہ بھی لینا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھٹا صاحب کی گفتگو سنی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں نیب جو ہے اس کا جو استعمال ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں کافی زیادہ ایک تحفظات جو ہیں وہ پائے جاتے تھے، اب ایک بار پھر جو ہے وہ نیب اسی نہج پر کھڑا ہوا ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کے اس فیصلے کو اور اس کی امپلیکیشنز کو؟ جی السلام علیکم میڈم، آپ کو اور بھٹا صاحب کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں ایک قانون کے طالب علم کے حیثیت سے ہم نے تو جو لیڈ لینی ہوتی ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں سے لینی ہوتی ہے. جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب اعلیٰ عدلیہ کے اپنے فیصلوں میں موجود ہے.
جس میں جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے انٹرو میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا ورڈ استعمال کیا، وہ بھی ہمارے بیچ نمبر 1 سے یہ ورڈ آیا. اس کے علاوہ نیب کی پرفارمنس پہ جو تحفظات تھے وہ بھی ہمارے جسٹس مقبول باقر صاحب کے بینچ سے یہ اس پہ کوشچن ریز کیا گیا. تو ٹائم اینڈ اگین ہماری عدالتوں نے نیب کی پرفارمنس اور نیب کے استعمال کے طریقہ کار، جو نیب کا قانون ہے اور ادارہ اس کے استعمال کے طریقہ کار پر کوشچنز ریز کیے تھے. تو اس حد تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں میں نہ صرف اس پہ تحفظات بھی تھے، بلکہ جو آپ کا جو پرسنل فریڈم ہے دیٹ از پروٹیکٹڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن، اور اس کو کوئی بھی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن، ایون اسٹیچو جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ، دیٹ از سب آرڈینیٹ لیجسلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. تو وہ آپ کا یہ رائٹ جو ہے آپ سے چھین نہیں سکتا. تو ایسا کوئی بھی قانون جس کا استعمال آئین سے ماورا ہوگا اس پر تحفظات بھی اٹھیں گے اور کانسٹیٹیوشنل کویسچن بھی اٹھیں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ آج کے فیصلے کو میں کیسے دیکھتا ہوں، ایک بات میں کہوں گا کہ ہماری کو اعلیٰ عدلیہ نے مسلسل اس سملر کیسز کی ہیئرنگ کی، اور آپ لوگوں نے ٹاک شو سے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کر دیا، سینسٹائز کر دیا. اب تو یہ ججمنٹس جو ہیں وہ 2 مہینے پہلے پریڈکٹ ہو جاتی ہیں کہ کس طرح کی ججمنٹ آ سکتی ہے. تو میرے لیے یہ فیصلہ، اور ایون کتنے کا فیصلہ ہوگا، 2-1 کا ہوگا، 5-3 کا ہوگا. بالکل صبح سے جس سے ہم بات کر رہے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ آج 2-1 کا فیصلہ ہوگا، اور ان کو پتا تھا کہ کون سے ججز کیا بات کریں گے، کیونکہ اس کا ظاہر ہے ایک وہ ماحول بن چکا ہوتا ہے تمام پروسیڈنگز میں. جوڈیشری جنہوں نے مسلسل اس طرح کے کیسز سن کے لوگوں کو کانسٹیٹیوشن پہ اتنا ایکسپرٹ کر دیا، اور آپ لوگوں نے ٹاک شو پہ گفتگو کرا کے، اب تو لوگوں کو فیصلے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس فیصلے کے حوالے سے بات کی ہے، تو ظاہر ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ سب کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ تمام سیاسی لیڈرز جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس فیصلے کے اوپر تحریک انصاف جو ہے اس کی ایک درخواست تھی، لیکن اس وقت ہم تحریک انصاف کو بھی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ 90 دن کے ریمانڈ والی بات جو ہے وہ جب ایک دفعہ پھر ریوائیو ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ متاثر تو تحریک انصاف ہوتی ہے اس میں. اس کے علاوہ سابق صدر آصف علی زرداری ہیں، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ہیں، یوسف رضا گیلانی ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، رینٹل پاور کے کیس میں راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی ایک بار پھر جو ہے وہ کیس کھل جائیں گے. LNG والے معاملے میں سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کا معاملہ ہے، اسحاق ڈار ہیں، سلیم مانڈوی والا ہیں. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں، یہ جو جتنے فیک اکاؤنٹس کے کیس ہیں وہ بھی سارے دوبارہ ایک دفعہ کھل جائیں گے. تو اس میں اب ریویو کی آپشن موجود ہے. ریویو کی آپشن کس کے پاس ہے؟ میڈم دیکھیں، ریویو میں تو اصولاً یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی جا سکتی ہے، یا نیب کا ادارہ اگر آپ نے آپ کو اس فیصلے سے اگریوڈ سمجھتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نیب اس میں اگریوڈ ہوگا، کیونکہ نیب کو تو پاور ریسٹور ہو گئی. تو اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ریویو میں جا سکتی ہے. باقی جو لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں وہ چونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بینیفیشری تھے، اور اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ختم ہونے سے ان کو جو بینیفٹ ایکسٹینڈ ہوا تھا وہ ان سے جو ہے وہ اب ان کو اویلیبل نہیں ہے. تو شاید وہ اگریڈ کے طور پر آنا چاہیں، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ اگریڈ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے. اچھا، یعنی نیب تو اگریوڈ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، لیکن یہ جو درخواست ایک ڈالی گئی تھی یہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے ڈالی گئی، کیا وہ اگریوڈ کے اس میں آتے ہیں ڈیفینیشن میں، یا پھر جو ہے یہ وفاقی حکومت، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ وفاقی حکومت چیئرمین تحریک انصاف کے پاس تھی تو وہ اگریو پارٹی تھی. تو اس وقت یہ کنفیوژن ایک کریٹ ہو رہی ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس ابہام کو تھوڑا کلیئر کر دیں کہ اس وقت اگریو پارٹی کون ہے. جی میڈم دیکھیں، جب کورٹس 184(3) کی جورسڈکشن کو یا اوریجنل جورسڈکشن کو ازیوم کرتی ہیں تو اس میں 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں: میٹر آف فنڈامنٹل رائٹ اور پبلک انٹرسٹ. تو چونکہ آبویسلی اس میں پبلک انٹرسٹ کا میٹر تو تھا اور کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کا بھی معاملہ تھا، تو پٹیشنر تو اس میں کوئی بھی ہو سکتا تھا، اس میں آپ بھی ہو سکتی تھی، اس کے لیے اگریڈ ہونا ضروری نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے ایک ججمنٹ سے کون اگریڈ ہے یہ فیصلہ اب اعلیٰ عدلیہ پر ہے. جب یہ اس کی ریویو جانی شروع ہوگی تو پھر یہ اعلیٰ عدلیہ ہی ڈٹرمن کرے گی کہ اس کا اگریڈ کون ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف. بھٹا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں اور ہم آپ وہاں پہ آپ سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لیکن آپ کو اس وقت کیا صورتحال لگ رہی ہے کہ یہ جو ریویو ہے اس کو کس طرح سے داخل کیا جائے گا، اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ریویو کے لیے سب سے پہلے تو یہ فائنل ججمنٹ آئے گا، اس میں دیکھیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ایسا کنٹرڈکشن اس میں آ رہا ہے. اگر اس کی جو بیسک جس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ دیا گیا وہ بڑا جینون گراؤنڈ ہے، اور وہ جینون گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو تمام ترامیم تھیں یہ پرسن اسپیسیفک تھیں، سامنے لوگوں کو رکھ کے ڈیزائن کی گئی تھی. ٹھیک ہے. کسی کے معاملات ایسے تھے کہ اس نے کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ انوالو تھا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس کے اندر 500 ملین کارڈ. اب دیکھیں کتنا ہارمفل اور افسوسناک بات یہ تھی کہ لوگ اپنے گھروں کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں. ہاؤسنگ اسکیم زیادہ تر اسکینڈلز جو آتے ہیں وہ ہاؤسنگ اسکیمز کے آتے ہیں. اب اس بالکل میں ٹھیک جو ہے انہوں بھٹا نے صاحب، بس ہاؤسنگ اسکیمز تو جو ہیں وہ انٹچیبل ہو گئی تھی، جو کہ 50 کروڑ سے کم کے گھپلوں میں ملوث تھیں. 500. اور اچھا اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہاؤسنگ اسکیمز والے ہیں، جو پلاٹ باہر 2 یا 3 کروڑ کا بک رہا ہوتا ہے، اس کی انہوں نے گورنمنٹ کو جو ریکارڈ دیا ہوتا ہے اس میں وہ 2-3 لاکھ کا شو کیا ہوتا ہے. ٹھیک اس ہے. لحاظ سے آپ نے ٹوٹلی ہاؤسنگ اسکیمز کو اتنا بڑا پروڈکشن دے دیا تھا، آپ نے ایک لائسنس دے دیا تھا کہ جو آدمی چاہے لوگوں کو لوٹے بھاگ جائے، اور اس کے بعد جس وقت آپ جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے جناب تو نیب کے انڈر میں نہیں آتا. تو سب سے بڑا تو یہ میلافائڈ تھا. فرینکلی اسپیکنگ یہ جو 500 ملین انہوں نے رکھا تھا، یہ ایک مذاق قوم کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے الاؤ کر دیا تھا کہ اس سے نیچے آپ جتنا چاہے فراڈ کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو باقی ادارے ہیں اینٹی کرپشن وغیرہ، سب کو پتا ہے کہ وہ اب اتنا اسٹرانگ افیکٹو نہیں رہے ہوئے، اور ایک نیب ہی ایسا تھا. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو لوگ ادروائز لیتے ہیں، سم ٹائم ہمارے ججز بھی یہ کہتے ہیں کہ جی بندے کو گرفتار، نیب لا کا جو مقصد تھا اس میں گرفتاری سبسیکوینٹ اسٹیج پہ اور ایسے اسٹیج پہ تھی کہ اگر کسی ٹھیک ہے. شخص کو کوئی آدمی نان کوآپریٹو ہے اور انویسٹیگیشن اور انکوائری کو جوائن نہیں کر رہا تو اس کو اریسٹ کیا جاتا. تو یہ کنسیپٹ ہمارے ہاں بھٹا بالکل صاحب، غلط میں ہے کہ ایک بریک لوں گی، اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یقیناً ہم نیب کے اس کردار پہ بھی بات کریں گے کہ اگر یہ والی ترامیم جو ہیں اس میں میل ایف آئی ڈی کی بات آ رہی تھی تو اس سے پہلے جو نیب کرتا رہا، کیا وہ میل ایف آئی ڈی نہیں تھا کہ وہ گرفتاریاں کرتا رہا بغیر جو ہے وہ جو پروسیجر تھا اس کو فالو کیے بغیر؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر دو صورت میں میل ایف آئی ڈی سامنے آ رہی تھی. تو کیا اس کی روک تھام میں اس فیصلے کے بعد کوئی مدد ملے گی، یا پھر جو ہے وہ نیب مزید آزاد ہوگا اس طرح کی کارروائیاں کرنے میں؟ اور نیب کو جس طرح سے سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا رہا سیاسی حریفوں کے خلاف، وہ بھی ایک جو ہے وہ ایسی مثال ہے جو زبان زد عام ہے، اور اس پر بات جو ہے وہ بہت کھل کر ہو رہی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیب کے حوالے سے، نیب ترامیم کے حوالے سے، اور فیصلے کی جو مستقبل کا سیاسی اور ہمارا جو ایک اوور آل ملکی منظرنامہ ہے اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر رحیم آوان موجود ہیں، ذوالفقار بھٹا صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر رحیم آوان، سپریم کورٹ نے سروسز اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اگلے ہفتے کے لیے، اور شاید یہ سب سے بڑا کیس ہوگا جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں جو یقینی طور پہ 17 تاریخ کو اپنے عہدے کا حلف بھی لے رہے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ بڑا پہلا کیس جو ہے وہ رکھا جائے گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جب سروسز اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے سماعت اور یہ جو نیب ترامیم کا کیس ہے اس میں ریویو کے حوالے سے، ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا ہے؟ دیکھیں، اس حد تک لنک ضرور بنتا ہے کہ ریویو میں بڑا محدود سکوپ ہوتا ہے کورٹ کے پاس، اس میں ایک سرٹن لمٹ سے آگے جایا نہیں جا سکتا. اور یہ جو اتنی بڑی ججمنٹ ہے کہ اس کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ریویو میں سیٹسفائیڈ ہو جائے گی یا ریویو میں یہ ریوزٹ ہو جائے گی، وہ پاسبل نہیں. اس میں تو ایک سمپل آپ نے ایرر آف لا بتانا ہوتا ہے، کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور جو ججمنٹ اینڈ ریویو ہے اس میں تو ایک پورا چونکہ اپیل کے رائٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک سیپریٹ بینچ کے ذریعے ہو رہی ہے، تو اوبویسلی جو اس کا فیصلہ آئے گا وہ اس پر ضرور اثر انداز ہوگا، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا اس پر. بہت زیادہ امپیکٹ تو ہوگا، لیکن ہم پھر وہیں پر کھڑے ہیں
کہ ہم جب ریویو کی بات کر رہے تھے اور ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ فیصلہ جو ہے وہ 2-1 سے آیا ہے اور ان 2 میں سے بھی 1 غائب ہو گیا ہے اور ریٹائر ہو گئے ہیں، تو اب جو ایک نیا ہے، آپ نے یہ بتایا کہ وہ چیف جسٹس کی ثوابدیدہ نہیں کہ وہ کس طرح سے بینچ بناتے ہیں، لیکن پھر ریویو کے قانون کی حیثیت کہاں رہ جاتی ہے اگر یہ ساری ثوابدید جو ہے اور یہ سارا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے؟ اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بہت سارے تحفظات پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ جی دیکھیں، چونکہ ابھی تک جو پریکٹس ان پلیس ہے، جب تک وہ چینج نہیں ہوتی، یہ اختیار اور یہ پریروگیٹو تو چیف جسٹس پاکستان کا ہے، تو انہوں نے ہی بینچ بنانا ہے۔ لیکن پھر جو میری ہمبل اوپینین ہوگی، بڑا سا بڑے سینئر آدمی ہیں، آپ کے پاس اور بھی آپ کا اپنا بڑا ایکسپیرینس ہے، ریویو میں چیف جسٹس صاحب تو اب چلے گئے، نئے چیف جسٹس صاحب خود بینچ کا حصہ بنتے ہیں یا کسی اور ایک کو لاتے ہیں، تو یہ 3 کا بینچ بننا ہے۔ 2 وہی پرانے ہوں گے جن میں سے ایک کا اختلافی نوٹ ہے، ایک کا فیوریبل نوٹ ہے۔ جو نئے جج اس میں آئیں گے ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا، وہ ایک کو 1-2 بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ریویو میں اسکوپ کیا ہے؟ ریویو میں اسکوپ بڑا محدود ہے۔ تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو چونکہ ایک پورے رائٹ آف اپیل بنتا ہے، اس میں ایک ڈفرینٹ بینچ بنتا ہے، لہذا اس کے پاس تو ایک بھرپور اختیار ہے، پورا اختیار ہوگا اگر وہ جو ہے ان پلیس ہو جاتا ہے کہ وہ اس پوری ججمنٹ کو ری وزٹ کر کے سیٹسفائی کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں بھٹا صاحب کی طرف موو کروں، ایک مختصراً اس سوال کا بھی مجھے ضرور جواب دیجیے گا کہ کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اشاعیہ ہوتا ہے، ایک ریفرنس ہوتا ہے، فل کورٹ ریفرنس، جو کہ جانے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں، تو ایسے کوئی پریسیڈنٹس ہیں کہ چیف جسٹس جائیں اور وہ فل کورٹ ریفرنس نہ لے کر جائیں اور جو سارے وکلاء ہیں وہ صبح تیار ہو کر ہیں اور ان کو پتہ چلے کہ جی چیف جسٹس تو نہیں لے رہے، ریفرنس ہی نہیں لے رہے، تو اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ ہے اور اس کی آپ کے ذہن میں اس کی وجہ کیا آتی ہے؟ چند ججز کی حد تک تو مجھے پتہ ہے، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے نہ لیا اور میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے پریکٹس میں آنے سے پہلے کی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو تو آئی ایم ناٹ شیور، لیکن یہ ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں ججز کی حد تک تو، سپریم کورٹ کے ججز کی حد تک تو ہے کہ ان کا ریفرنس نہیں ہوا، لیکن چیف جسٹس کی حد تک میرے نالج میں۔ ٹھیک ہے، ذوالفقار بھٹا صاحب، آپ نے کوئی ایسا پریسیڈنٹ دیکھا ہے کہ چیف جسٹس چلے گئے ہوں، آج ان کا آخری دن تھا اور انہوں نے ریفرنس نہ لیا ہو، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ریفرنس نہ لینے کے حوالے سے بہت سارے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں، بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے باقی ججز کا، باقی لوگوں کا، تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط امپریشن ہے۔ یہ جو لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ریفرنس ان کا نہیں ہو رہا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جس وقت ریفرنس ہوتا ہے تو ججز کی فیملیز کے فیملی ممبر نارملی وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک کلچر یہ بن چکا ہوا ہے کہ جب کوئی چیف جسٹس یا کوئی جج آنے والا ہوتا ہے تو اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور جب کوئی جانے والا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو شیر بن کے دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہوئے شخص کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں تاکہ ہمارے کولیگس ہمیں یہ کہیں کہ جی دیکھیں کتنے بہادر یہ صاحبان تھے کہ یہ ہوا۔ بات یہ مزہ اس وقت آتا ہے کہ جو شخص آنے والا ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے بتائیں کہ جی آپ کے اندر یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ آنے والے جو جہاں تک چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان سے ایک سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ کی، جو سپریم کورٹ میں کام کرتا ہے، ایک ایسے شخص کی جو عوام کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی ایشو کے اوپر کام کرتا ہے، اس کی توقعات کیا ہیں؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جج کی جو بیسک کوالٹی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ بہت تحمل مزاج ہو اور کوئی شخص اس کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرے نہیں۔ ایک پولیس آفیسر میں اور ایک جج میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انتہائی تحمل میں اور اس میں بہت برداشت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ان کے سامنے کوئی ایسی بات کر بھی دے، اور اسلامک ڈائریکشن بھی یہی ہے کہ آپ غصے کے عالم کے اندر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کو منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن پاکستان کا جو بھٹا صاحب کلوزنگ کا وقت ہو رہا ہے، میں مختصراً ڈاکٹر رحیم عوان سے جاننا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سارے چیف جسٹس کے ساتھ کام کیا ہے اور بہت کلوزلی کام کیا ہے، یہ بتائیے کہ ابھی جو سارا آپ نے یہ پچھلا جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا دور دیکھا، اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے چیلنجز ہیں جن کا سامنا جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو رہے گا؟
دیکھیں بڑا انفارچونیٹ جو پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں نظر آیا کہ بینچ میں ایک واضح ڈویژن نظر آئی اور 2 وائسز آتی تھیں کہ جی یہ کوئی خدا نخواستہ مخصوص 7-8 جج ہیں. میں اس سٹوری کو بائی نہیں کرتا، لیکن ایک جو چیز سامنے آ رہی تھی اور یہ 7-8 تو دوسری طرف ہیں. تو میرے خیال میں جو عدلیہ کی خوبصورتی اور بیوٹی ہے وہ ان کے اتحاد میں، کیونکہ انہوں نے انصاف دینا ہے. غریب لوگوں کا آخری ریزالو وہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کوئی غریب بندہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہو جائے تو وہ آخری بات کہتا ہے میں عدالت جا رہا ہوں. یہ اس کا عدالت پہ ایک ٹرسٹ کا لیول ہے. تو اور وہ ٹرسٹ قائم رہتا ہے جب جوڈیشری کے اندر سے ایک دوسرے پر آوازیں نہ آئیں. تو میرے خیال میں محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس پاکستان اس اتحاد کو اور قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ایک یونٹی جو ماضی میں بھی سپریم کورٹ میں نظر آتی رہی ہے اس طرح کی یونٹی ہو تو یہ ملک اور قوم کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور یہی ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میری ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اگر کہیں کوئی ڈفرینس آف اوپینین بیوٹی ہوتی ہے، اختلاف رائے جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ پرسنلائز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے اور ہم نے جو پینڈنسیز کے معاملات دیکھے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور دیگر جو ایون کورٹس ہیں ان کے اندر بھی، تو اس کو دیکھ کر اگر جو جوڈیشری ہے اس کے اندر ایک ڈویژن کا جو تاثر ابھرتا رہا ہے اگر وہ دور ہو جائے تو یقیناً بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اور جو جس طرح سے خواص کو ڈیل کیا جاتا ہے اور خواص کے کیسز کو فوری طور پر سماعت کے لیے لگایا جاتا ہے، اگر عوام کے کیسز پر بھی ویسی توجہ دی جائے تو نہ صرف یہ کہ پینڈنسیز کم ہو سکتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف فوری طور پر میسر آ سکتا ہے. مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. کچھ قانونی پہلوؤں پر ہم نے نیب کیسز اور نیب جو ترامیم ہے اس کے اہم ترین فیصلے کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن کچھ اس کے پولیٹیکل آسپیکٹس بھی ہیں، پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں جن پر ہم آنے والے پروگرام میں بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا رائٹ اینگل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.